سوال بہت سارے لوگ پوچھتے بھی ہیں، اور میں آپ کو تسلی کروا دیتا ہوں، انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے گا، ہم روزہ رکھیں گے۔ یہ جو 9 ذوالحج کا روزہ ہے، اسی کو کہتے ہیں یوم عرفہ۔ عرفہ تو ایک بہت بڑا کھلا میدان ہے جس کے اندر حاجی جمع ہوتے ہیں، وہاں خطبہ ہوتا ہے حج کا، اور ظہر عصر کی نماز قصراً و جمعاً، یعنی قصر کرتے ہوئے 2 رکعتیں پڑھتے ہوئے، اور دوسری نماز کو یعنی عصر کی نماز کو ظہر کے ساتھ جمع کر کے پڑھنا، یہ سنت ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ حنفی ایسا نہیں کرتے۔ ابھی آپ پوچھ سکتے ہیں حنفیوں کو جو حج پر جا رہے ہیں، ان کے علماء سے پوچھ لو کہ عرفہ کے اندر نماز ظہر عصر کیسے پڑھنی ہے؟ وہ کہیں گے الگ الگ پڑھنی ہے، اپنے ٹائم پر پڑھنی ہے، پوری پڑھنی ہے۔ یہ بغاوت ہے سیدھی اسلام کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعاً و قصراً، آپ نے کر کے تطبیق پریکٹیکل دے دیا، برکہ یہ ایک بات ضمن آئی تھی، اصل ٹارگٹ ہدف فی الحال یہ نہیں ہے۔ اچھا جی، 9 تاریخ کو یا 9 عرفہ کے دن کو غیر حجاج کے لیے، غیر حجاج کا مطلب کیا ہے؟ حاجیوں کے لیے نہیں، باقی کتنی دنیا ہے، حج کرنے والے تو تھوڑے ہیں، باقی دنیا زیادہ ہے، ان کے حق میں آپ نے فرمایا کہ روزہ رکھیں۔ میں امید کرتا ہوں احتسب علی اللہ ان یکفر السنہ الماضیہ والباقیہ، پچھلے گزشتہ سال کے بھی گناہ اور آئندہ آنے سال والے بھی۔ اللہ کو پتہ ہے بندے نے کیا کیا کرنا ہے، اللہ تعالیٰ نے دونوں کو معاف کر دیا ہے۔ بہت بڑی فضیلت ہے عرفہ کی، بہت بڑی فضیلت ہے۔ سارے انبیاء اور رسول یہی دعا پڑھتے رہے ہیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اس کی حکمت کیا ہے؟ یہ دعا کیوں پڑھتے ہیں؟ اس کے اندر عقیدہ توحید الوہیت ہے۔ لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے؟ کوئی داتا نہیں، کوئی معبود نہیں، کوئی غوث نہیں، کوئی سجدے کے لائق نہیں، کوئی بندہ ایسا نہیں جس کے نام پر منت چڑھائی جائے یا اس کے واسطے سے اللہ سے مانگا جائے۔ یہ ہے توحید الوہیت، نہ رکوع نہ سجدہ۔ اچھا جی، اب سوال جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ روزہ کس نے رکھنا ہے؟ روزہ رکھنا ہے 9 ذوالحج کو۔ کس کی تاریخ میں؟ ہر ملک اپنی رویت اس کو کہتے ہیں، اپنی رویت کے اعتبار سے رکھے۔ رویت میں نا چاند کو دیکھ کے رکھے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ آپ نے عرفہ فرمایا ہے، عرفہ فرمایا اہل عرب کے لیے، جو لوگ عرب کے یعنی جغرافیائی اعتبار سے سعودی عرب کے ساتھ مل جاتے ہیں جغرافیائی اعتبار سے، اور ان کو چاند ایک طریقے کو نظر آ جاتا ہے، وہ عمان ہو، قطر ہو، دبئی ہو، ابو ظبی ہو، شارجہ مارجہ ہو، جو بھی ہے، جن لوگوں تک امریکہ میں چاند سعودی عرب کے ساتھ نظر آتا ہے، تو جو وہ رکھیں لوگ 9 کو اپنی رویت کے مطابق رکھیں۔ اس میں حکمت کیا ہے؟ ہم اپنی رویت کے اعتبار سے رکھیں گے اور وہ لوگ اپنی رویت کے اعتبار سے رکھیں گے۔ تو آپ مول صاحب ابھی تو کہہ رہے تھے یوم عرفہ، تو ابھی آپ کہتے ہیں کہ اپنی رویت کے حساب سے رکھو، 9 ذوالحج کو رکھو۔ تو عرفہ تو ایک ہی ہے پوری دنیا میں، ہاں عرفہ ایک ہے، اور اگر ہم اس عرفہ کے مکلف کر دیے جائیں تو ہم روزہ نہیں رکھ سکتے۔ میں آپ کو سمجھاتا ہوں کیسے نہیں رکھ سکتے، آپ کی عقل دنگ رہ جائے، کیونکہ عرفہ ہی ہو، سعودی عرب کے ساتھ جو علاقہ ہے، حج کا حصہ ہے جہاں خطبہ سننے ہیں، اگر اس کے دن ہی 9 ذوالحجہ کو وہ بنتا ہے، عرفہ کا دن بھی 9 ذوالحجہ بھی سعودی عرب کی طریق کے مطابق روزہ رکھیں، تو پھر آپ ایسا کریں، عام روزے رمضان کے آتے ہیں نا ہمارے، وہ بھی سعودی عرب کے ساتھ رکھیں، پھر حج بھی ان کے ساتھ، عمرہ بھی ان کے، نفر روزے بھی ان کے ساتھ رکھیں، پھر سحری اور افطاری بھی ان کے ساتھ کریں۔ کیوں جی؟ جب آپ نے سسٹم روزے کا چلانا ہے سعودی عرب کے ساتھ، پھر سحری بھی، افطاری بھی، چھوٹی ہے عید بھی، بڑی عید بھی، ساری ان کے ساتھ کرو، آدھا ٹیٹر آدھا بٹیر۔ ہاں جی، ایک بات تو یہ ہوئی۔ نمبر 2، اس سے زیادہ ایزی سوال ہے، تم 50 سال پیچھے چلے جاؤ، جس وقت یہ میڈیا نہیں تھا، ٹھیک ہے جی، نہ یہ ٹرانسپورٹ تھی، نہ جہاز تھے، لوگ سفر کیسے کرتے تھے؟ کشتیوں میں، اور قافلوں کے قافلے جاتے تھے، سعودی عرب پہنچتے تک کئی لوگ مر جاتے تھے عمرے حج کے لیے۔ آپ 6 گھنٹے میں 7 گھنٹے میں سعودی عرب ہوتے ہیں، جدے بلکہ مکے پہنچ جاتے ہیں۔ آپ سمجھیں ہمارے پاس یہ جدید ترین میڈیا، موبائل، نقل و حمل کے جتنے اسباب ہیں بالکل نہیں ہیں،
سوال ہے آپ سے، کوئی بندہ جیتے بیٹھے نہ بتائے کہ روزے کا کیسے پتہ چلے گا روزہ رکھنا ہے کل کہ نہیں، رمضان شروع ہوا ہے کہ نہیں، بتاؤ۔ چاند کو دیکھیں گے نا، میسج نہیں آئے گا آپ کو۔ کیوں جی، کوئی میسج کر سکتا ہے 50 سال پہلے جب یہ میڈیا کا دور نہیں تھا؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فزیکل طور پر امر واقعہ میں، حقیقت حال میں روزہ صرف چاند دیکھ کر رکھا جاتا ہے اور چاند دیکھ کر افطار کیا جاتا ہے۔ اب آپ جو روزہ رکھنے والے ہیں سعودی عرب کے ساتھ عرفہ کو، وہ ہمیں بتائیں کس دلیل کی بنیاد پر رکھ رہے ہیں؟ تاریخ تو ابھی آئی نہیں، ہماری تاریخ تو پیچھے ہے۔ وہ کہیں گے مولوی صاحب تیرا کی ہو گیا، تینوں اللہ تینوں دے دے خدا دا خوف کر، تاریخ ساری دنیا میں بتایا، میسج آ گیا، میڈیا آ گیا، ریکارڈ آ گیا، دلیل آ گئی۔ یہ اللہ کا دلیل میڈیا ہے کہ ہمارا ہے؟ یہ تو ہمارا ہے اللہ کا۔ نبی نے تو یہ کسی جگہ نہیں فرمایا میسج آ جائے تو روزہ رکھ لو، میسج نہ ہے تو روزہ نہ رکھو۔ کیوں جی؟ نبی کی بات قیامت تک کے لیے ہے نا۔ نبی نے تو یہ فرمایا اذا رأیتم الہلال، جب چاند دیکھ لو پھر کیا کرو؟ روزے رکھو۔ جب چاند دیکھ لو روزہ افطار کر دو۔ تو سعودی عرب کے ساتھ ہم نہیں ہیں، ہم تو صرف اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق اپنی اپنی رویت، اپنے اپنے روزے کو دیکھنا، چاند کو دیکھنا، اس کے مطابق روزہ رکھیں گے۔ کیوں؟ اگر آپ کو یہ شوق ہے یا شریعت آپ اس کو سمجھتے ہیں کہ سعودی عرب کے ساتھ چلیں گے، تو پھر بھائی چھوٹی عید سے لے کر بڑی عید تک، پھر فرض روزے بھی، پھر سحری افطاری بھی، پھر ان کے مطابق کر کے دکھاؤ۔ کیوں جی؟ ایک دلیل رہے گی، پھر میں آپ کو سناتا ہوں۔ ایک دلیل اور ہے، کیا؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے میں تھے۔ میں آپ کو دلیل دے رہا ہوں قرآن اور حدیث کی، ہم نے کسی کی سائنس عقل نہیں تسلیم کرنی۔ ہاں جی، سائنس عقل شریعت کے مطابق ہو جائے تو فابیہ قبول کرتے ہیں، سائنس عقل شریعت کے مطابق نہ ہو پھر ہم نہیں قبول کرتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ تمہارا دل مان جائے، مطمئن ہو جائے تو عمل کر لینا، نہ مطمئن ہو تو پھر کوئی اور رستہ کا نکال لیں گے۔ کتنے مسائل ہیں شریعت کے، ہم آنکھیں بند کر کے ان کے عمل کرتے ہیں، ہمیں عقل کو پتہ ہی نہیں ہے، ہماری کو مانتی نہیں۔ آپ دیکھ لیں فجر کی نماز لمبی ہوتی ہے، اس وقت تھکے ہارے ہوتے ہیں، 4 رکھتے ہیں، فجر کو 2 رکھتے ہیں، ایک لمبا موضوع ہو جائے گا، آگے چلتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کے اندر تھے اور سارے صحابہ نے روزہ رکھا ہوا تھا، عید نہیں پڑی تھی، ٹھیک ہے۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک کے شام میں تھے، شام اور مدینے کی بہت زیادہ مسافت ہے، وہاں کوئی گھڑ سوار تیزی کے ساتھ صبح نکلا ہوگا ملک شام سے، اور مغرب سے پہلے کہاں پہنچ گیا؟ مدینے۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے پوچھا کہ آپ روزے دار ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں جی۔ تو روزہ توڑا کیوں نہیں، ختم کیوں نہیں کیا؟ ہم تو عید بھی کر کے آ گئے ہیں۔ کس نے کہا؟ وہ بندہ جو معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور حکومت میں وہاں سے شام سے چل کے مدینے آیا، گھوڑے پر آیا، اونٹ پر آیا، مجھے نہیں پتا کیسے آیا ہے، صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے، ٹھیک ہے جی۔ آپ حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا ہم نے چاند نہیں دیکھا۔ اگر ایک بندے کا چاند دیکھ لینا دور دراز کے علاقوں میں کافی تھا تو عبداللہ بن عباس کہتے ہو سر تو پتہ ہی نہیں لگے گا، سارا نو بلاؤ بھائی عید پڑھیے، یا کم از کم روزہ افطار کر دو، کیونکہ اگر چاند چڑھ گیا ہے روزہ افطار پھر روزہ رکھنا حرام ہے، کیونکہ اس دن تو شیطان روزہ رکھتا ہے۔ کچھ روایتوں میں یہ بھی الفاظ آتے ہیں، الفاظ دیکھے جا سکتے ہیں، اور وہ دن کھانے پینے کا ہے۔ اب یہ میں نے آپ کو ذکر کر دیا ہے، خلاصہ اس کا یہ ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ ہم نے چاند نہیں دیکھا، ہم جب چاند دیکھیں گے اس وقت افطاری کر دیں گے۔ آج رات ان کا چاند نکلا، ایک دن کا گیپ آیا، فاصلہ ہوا ملک شام اور مدینے کا، کسی صحابی نے اس پر کوئی اعتراض آبجیکشن کوئی نہیں، کسی نے نہیں کیا، نہ یہ کسی نے کہا یہ چنگا دین ہے، شام سے اتنے عید بھی ہوگی، مدینے اسی روزے میں پھنسے ہیں، کوئی بات نہیں، بالکل۔ ہاں جی آپ فرمائیں جی۔